السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، محترم خواتین، ایک عورت دنیا میں عام طور پر 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ بیٹی بنتی ہے، بیوی بنتی ہے، ماں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مرحلوں میں اس کو ایک اعزاز عطا فرمایا ہے، کیونکہ جاہلیت میں اس کا کوئی احترام، اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے بیٹی کا مقام بتایا، فرمایا کہ من عالی جاریتین، کسی کے ہاں 2 بیٹیاں ہیں، اس نے ان کی تربیت کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ رہے گا۔ دوسرا مرحلہ بیوی بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر عورت جو اس کا تیسرا مرحلہ ہے وہ ماں بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سوچیں، یہ 3 مرحلے ہیں عورت کے، اور ان تینوں میں 3 ذمہ داریاں ہیں کہ بیٹی ہو تو کیسی ہو، بیوی بنے تو کیسی بنے، ماں ہو تو کیسی ہو۔ اس کا ایک بہترین نمونہ حضرات صحابیات کی مبارک سیرت اور مبارک زندگیوں میں ہے۔ لیکن ایک صحابیہ ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ایسی عظیم الشان، ایک ایسی بلند مرتبے والی جو اسلام میں پہل کرنے والی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 18ویں نمبر پر یہ اسلام میں داخل ہونے والی، اپنے والد کے ہاتھ پر۔ اور جس وقت یہ اسلام میں داخل ہوئی اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی۔ سوچے کہ 11 سال کی بیٹی 18ویں نمبر پر اسلام میں داخل ہونے والی، اور اللہ کے دین کی محنت میں، ہجرت میں، نصرت میں، بچپن میں اپنے والد کا، جوانی میں اپنے شوہر کا، بڑھاپے میں اپنے بچوں کا ساتھ دینے والی ایک بہترین بیٹی، ایک بہترین بیوی، ایک عظیم الشان ماں، ایک آئیڈیل ماں، ایک بہترین مثالی بیوی۔ اور یہ جتنے دور تھے، ہر دور میں سخت سے سخت کٹھن لمحات، زبردست آزمائشیں، زبردست امتحانات، ایسے امتحانات کے اچھے سے اچھا انسان جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے قدم بھی جو ہے ڈگمگا جائیں، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے استقامت کا، صبر کا، اپنے آپ کو جمانے کا مظاہرہ کیا۔ تو تینوں مرحلوں میں ان کی ایک زندگی کو دیکھیں، اس میں ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے، بہترین رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو بہترین انہیں سعادتوں سے نوازا تھا۔ کیسی خوش نصیب خاتون ہیں کہ ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی بہن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ سوچیں کہ ایک عورت، ایسی عورت
کہ دائیں بائیں اوپر نیچے کیسی انہیں شرافتوں نے، سعادتوں نے، کیسی کیسی خوبیوں نے انہیں گھیرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو ذات النطاقین کا لقب دیا۔ نطاق عربی میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جو قمیص کے اوپر جو ہے اس کو باندھا جائے۔ اس زمانے میں عورتیں جو ہے ایک کپڑا جو ہے قمیص کے اوپر کمر پر لپیٹتی تھی، اس کو نطاق کہا جاتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب دیا ذات النطاقین۔ اور یہ لقب بھی آپ نے کیوں دیا؟ بہترین انہیں ہجرت کے موقع پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تیاری کی۔ ہجرت کا جب تذکرہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کن قربانیوں کے ساتھ ہجرت کی، اس میں ذرا دیکھیں اس ہجرت کے پورے واقعے میں ایک بیٹی کی چھپی ہوئی قربانی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی وہ قربانی، ان کا عمل، یہ جب تک ہم اس کا تذکرہ نہ کریں وہ ہجرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہجرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے توشہ تیار کر رہے ہیں سفر کے لیے۔ توشہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا جو کمر بند تھا اس کو نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چھوٹی بچی کو اپنی چیزوں سے بہت محبت ہوتی ہے، اپنی ٹوائز ہیں، اپنے کپڑے ہیں، اپنی چیزیں ہیں، وہ اس میں جو ہے بہت ہی چھوٹا دل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں، اپنے کپڑے کا انہوں نے 2 حصے کیے، ایک سے توشے کو اور دوسرے سے پانی کا جو مشکیزہ تھا اس کو باندھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کا، اس بیٹی کا عمل دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر آپ نے دعا دی۔ یہ ہے چیز دوستو، بڑوں کی خدمت جب بچے کرتے ہیں تو اس موقع پر بڑوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، اور وہ دعائیں جو ہے نا ان کی زندگیاں بنا دیتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو دعا دی کہ ابدلک اللہ بنطاقک ھذا النطاقین فی الجنہ، تم نے جو اپنا جو کپڑا، اپنا جو کمربند قربان کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں 2 کپڑے، 2 نطاق تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہیں دعا دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بیٹی جو ہے 11-12 سال کی عمر ہے، اسلام قبول کر گئی، کیسی آزمائشوں کے ساتھ، کیسی مشقتوں کے ساتھ، اور پھر جب ہجرت کا وقت آیا تو ان کی عمر ہی کیا تھی سوچیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکلے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ٹین ایج، اسلام لانے کے وقت تو ان کی عمر 11 سال کی تھی، اور جب ہجرت کا وقت تھا تو تھوڑے سے اور سال بڑھ گئے تھے، لیکن اس بچی کے جذبات دیکھیں، ان کی خدمت دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں، ان کی استقامت دیکھیں، اس مشکل حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا، اپنے والد کا کیسے ساتھ دیا، ان کی کیا دور اندیشی تھی، ان کی کیا حکمت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آپ ٹھہرے رہے تقریباً 3 دن، تو یہ روزانہ اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے توشہ لے جاتے۔ اس زمانے کی طرح نہیں ہے کہ راستے میں آمد و رفت ہے، چلت پھرت ہے، اور جو ہے روشنی ہے، نہیں، وہ عجیب راستے کی وحشت، علاقے کی ویرانی، دشمنوں کا خوف، اور گھر سے لے کر وہاں غار ثور تک تقریباً 3 میل چل کر جانا، اللہ اکبر، اور 1 2 3 دن، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دادا کو پتا چلا، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھر آئے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اپنی پوتی سے کہ
اب جب اسلام نہیں لائے، شرک کی حالت میں ہیں، تو باتیں بھی ایسی ہی ہوں گی. انہوں نے وہی انداز، وہی بات کہی. میرا خیال ہے کہ تمہارا باپ تمہیں تنہا چھوڑ کے چلا گیا، نہ تمہارے پاس کچھ مال ہے، نہ تمہیں کچھ دیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے مال والے، اللہ نے خوب نوازا تھا، اور مکے کے بڑے عظیم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن ہجرت کا موقع تھا، تو اس موقع پر انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سب چیزوں کو لے کر نکلنا پڑا. تو دادا نے جب یہ کہا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمانی جواب دیکھیں، کیسے اطمینان. یہ جو اسلام لانے کے بعد سے لے کر ہجرت تک ان کی جو ایمانی تربیت ہوئی تھی، انہوں نے جو ایمان سیکھا تھا کہ کرنے والے اللہ ہیں، پالنے والے اللہ ہیں، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. یہ جو 13 سالہ دور میں جو انہوں نے ایمان مکی دور میں سیکھا تھا، وہ جواب ان کی زبان پر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ابا جان، دادا جان، آپ فکر نہ کریں، قد ترک لنا مالا کثیرا، ہمارے پاس تو بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہوں. ہاں، بہت ہمارے پاس ہے، آپ فکر نہ کریں. ایسا نہیں کہ انہیں ہوتا نا کہ دادا آ کے پوتیوں سے پوچھے، پوتیاں رونی لگے اور دادا بھی جو ہے طنز کرنے لگے. ایسا ماحول نہیں بنایا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مشکل حالات میں اپنے آپ کو سنبھالا. کہنے لگے نہیں، دیکھو، یہ دیکھو، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. اس زمانے کی کرنسی جو ہوتی تھی، وہ جو چاندی کے، سونے کے جو سکے ہوتے تھے، کنکریوں کی طرح، ایک پلیٹ میں لا کر جو ہے نا اس پر موٹا سا کپڑا ڈال دیا، دیکھو اس میں رکھے ہوئے ہیں، فکر نہ کرو. اس طرح دادا کو تسلی بھی، چلو کچھ نہ کچھ تو ہے ان کے پاس، حالانکہ کچھ نہیں تھا. یہ تربیت تھی 13 سالہ ایمانی تربیت. ابو جہل آیا، اسے پتا چلا، کیونکہ اعلان ہو چکا تھا کہ ہجرت کرنے نہیں دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کو روکیں گے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کریں گے. تو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ نے آپ کو نکال دیا مکے سے. تو ابو جہل حضرت اسماء کے گھر آیا، پوچھا کہاں ہے تمہارے ابا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھی. کہتی ہیں کہ اس نے مجھے ایسا تھپڑ مارا، میرے کان کی جو بالی تھی وہ گر گئی. سوچیں کتنا زوردار تھپڑ ہوگا کہ کان کی بالی ٹوٹ کے گر جائے. لیکن میں نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموش رہی، خاموش. تو ذرا سا ہم سوچیں، ایک چھوٹی سی بچی ان حالات میں جواب یہ دے رہی ہے کہ نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں. امت کا فرعون ابو جہل آ کر زیادتی کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے. اور کیسے انہیں اس وقت کا ماحول دیکھیں، ایمان والوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. ایسے موقع پر یہ قربانیاں ہیں دوستو. ایک بچی 11 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئی اور جوانی کی عمر میں اپنے والد کا ساتھ دے رہی ہے. ایک کیسے بہترین بیٹی کیسے بن سکتی ہیں، کیسے اس کا ایک نمونہ پیش کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا. ان کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا. جب نکاح ہوا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت غریب صحابی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، مالداروں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا. بس ان کے پاس ایک چیز تھی، ایک گھوڑا تھا بس. کہتی ہیں کہ شروع کے جو ایام تھے بڑی تنگیوں کے ساتھ، بڑی مشکلات کے ساتھ. اب دیکھو، ایک عورت دوسرے مرحلے میں جب آتی ہے وہ بیوی بنتی ہے. اب بیوی کیسے بنے؟ کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہی رہتا ہے. زندگی میں ایک صابرہ شاکرہ بیوی کا بہترین نمونہ پیش کیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھے حالات تھے تو اس میں شکر کا جذبہ، اور حالات ناگوار تھے، تنگ دست تھے تو اس میں ان حالات پہ صبر، اور اپنے شوہر کا تعاون، اپنے شوہر کا ساتھ. کہ خود بہترین انہیں ایسا نمونہ. بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں ہمارے گھر میں بہت غربت تھی. کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی، ان کی جو سواری تھی گھوڑا، اس کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی.
پانی جو ہے نا، پانی لانے کے لیے جاتی، پانی بھرتی، چارہ ڈالتی، کھجور کی جو گٹلیاں ہوتی تھی اس کو جو ہے تلاش کر کر کے جمع کرتی اور اس کو کوٹ کر جو ہے اس کا پاؤڈر بنا کے گھوڑے کو کھلاتی تھی۔ صحابیات جو ہے نا اس طرح سے ان کی ایکٹیویٹی دیکھیں، اسی لیے جو ہے نا جب انہیں ان کی فٹنس حدیث میں آتا ہے عمرت اسماء 100 عام، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماء کو 100 سال کی زندگی دی، 100 سال کی عمر تھی، اس کے باوجود ولم يسقط لها سن ولا ضرس، اس کے باوجود 100 سال کی عمر ہونے کے باوجود نہ ان کا دانت کوئی گرا، نہ ان کے داڑھ میں کوئی درد آیا، بلکہ ان کی سمجھ بوجھ بھی جو ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ وَلَمْ يَغِبْ مِنْ عَقْلِهَا شَيْءٍ، سوجھ بوجھ سمجھ بوجھ انہیں بالکل محنتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے یعنی اپنے شوہر کا تعاون کر رہی ہیں، فرماتی ہیں ہاں آٹا گوندتی، روٹی بنانا نہیں آتا تو انصار کی کچھ پڑوس عورتیں تھی وہ پکا دیا کرتی تھی اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی تھی۔ تو ابتدائی جو دور ہوتا تھا بڑا تنگی کا دور، اس میں اپنے شوہر کے ساتھ تعاون، بڑی ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، شکایت کا کوئی جملہ زبان سے نہیں، ایسے دن گزارے۔ خود کہتی ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر زبیر کو بڑی فراوانی عطا فرمائی اور ان کا شمار مالدار صحابہ میں ہونے لگا۔ ہم نے گزشتہ کل ہی پڑھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کیسے مالدار صحابہ میں سے تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی وراثت کیسی ان کی تقسیم ہوئی۔ لیکن ابتدائی دور، اس دور میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا، شوہر جو آگے بڑھتا ہے دین میں، دنیا میں، قربانیوں میں، یہ اس کے پیچھے جو ہے نا ایک عورت کی قربانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باڈی گارڈ ہیں آپ کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، دنیا میں بھی جنت میں بھی آپ کے باڈی گارڈ۔ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ طلحہ اور زبیر دائیں اور بائیں جنت میں میرے باڈی گارڈ رہیں گے، میرے حواری رہیں گے۔ اس مقام تک اللہ نے جو پہنچایا ہے یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے اور ان کی قربانیاں ساتھ تھیں، انہوں نے پورا ساتھ دیا۔ کیسا ساتھ ہے؟ ذرا سوچیں کہ ابتدائی زمانے میں، مکی زندگی میں، مدینے کی ابتدائی دور میں کیسے حالات۔ خود جب ہجرت کر رہی تھی تو اس وقت یہ امید سے تھی، حمل کی حالت میں ہجرت کر رہی ہے۔ خود اپنا حال بیان کرتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمیشہ اللہ کے دین کی محنت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ میرے گھر میں کچھ ہوتا نہیں تھا، گھر کا کام خود کرتی، باہر کا بھی کام کرتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن کا فاقہ میرے گھر میں آیا، 3 دن تک گھر میں کچھ نہیں۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے ابا ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، نہ اللہ کے نبی سے شکایت کی، نہ اپنے والد سے جا کر کہا، اور نہ یہ کہ شوہر گھر میں آئے تو ان سے جو ہے انہیں بحث و مباحثہ، یعنی ان سے یہ کچھ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ بھی تعاون کرنا، معاون بننا۔ دوستو یہ وہ مبارک خواتین ہیں صحابیات جنہوں نے اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کی محنت میں اپنے شوہروں کو آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے ایسا تعاون کیا۔ جو صفت حدیث میں بیان کی گئی کہ ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی معاون بنے، اس کا عملی نمونہ یہ صحابیات ہوتی تھی، یہ ان کی زندگیاں ہیں۔ ان کی خواہشات، ان کی ضرورتیں، سب کچھ کیوں؟ بس اللہ کے دین کی نسبت پر۔ میرے شوہر جو ہے اللہ کے دین میں مصروف ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں امید سے تھی، پڑوس میں انہیں سالن پک رہا تھا، گوشت کا سالن، اس کی خوشبو میرے گھر میں آ رہی تھی، اس خوشبو سے مجھے امید پیدا ہوئی کہ مجھے وہ چاہیے۔ پہلے تو 3 دن کا فاقہ تھا، کہتی کہ میں اس وقت حمل سے تھی، ختیجہ پیٹ میں تھی، ان کی بیٹی ختیجہ، دوسری بیٹی ام کلثوم، تیسرے ایک بیٹے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، سبحان اللہ، عروہ ابن زبیر، صحابیات بڑی صاف گو، بڑی صاف باتیں کرنے والی، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب اس طرح کی خوشبو مجھے آئی اور امید پیدا ہوئی مجھے کچھ چاہیے، تو میں نے کیا کیا، آگ لینے کے بہانے جو ہے ان کے گھر گئی، پڑوس کے گھر، شاید مجھے کچھ دے دے۔ مجھے اس وقت آگ کی ضرورت نہیں تھی، اس اللہ کی بندی نے کوئی حال وال کچھ نہیں پوچھا، مجھے بس آگ پکڑوا دی چولہا جلانے کے لیے۔ آگ اس زمانے میں لے، تھوڑا سا آگ دے دو، چولہا جلانا ہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، کچھ نہیں، یہ سارا منظر اللہ دیکھ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ بھوک کی شدت بڑھ گئی اور میں بس اللہ سے دعا کرنے لگی، اللہ سے مانگنے لگی، اے اللہ بھوک لگی ہے، حاجت ہے، تجھی سے کہتی ہوں بس۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیوں میں، صفات میں ہے، یہ مستجاب الدعوات تھی، ان کی دعاؤں میں اللہ نے قبولیت رکھی تھی۔ مدینے میں بچوں میں کوئی عورتوں میں بیمار ہوتا، ان سے دعا پڑھوانے کے لیے آتے تھے، اللہ نے ان کی دعاؤں میں بڑی قبولیت رکھی تھی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر رہی ہیں، اتنے میں ہوا کیا، اتنے میں جو ہے اس پڑوسی کا جو ہے نا شوہر جو ہے آیا، اس نے دیکھا گھر میں گوشت پک رہا ہے، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ ایک کام کرو، یہ تھوڑا سا سالن جو ہے پڑوس میں پہنچا دو زبیر کے گھر میں۔ اللہ سوچے کیسی انہیں دعاؤں میں کیسی قبولیت، یہ تھا یہ ایک جب انہیں شوہر کے ساتھ کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، ان کی قربانیوں میں کیسے ساتھ دینا، کیسا ان کے ساتھ تعاون کرنا، بیٹی بنی تو کیسے بہترین نمونہ پیش کیا، بیوی بنی تو کیسا بہترین نمونہ پیش کیا۔ چاہتی تو جو ہے اپنے شوہر سے شکایت کرتی، اپنے حق کا مطالبہ کرتی، لیکن نہیں، دور اندیش تھی کہ میرے شوہر اللہ کے دین کی نسبت پر قربانیاں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں آخرت میں راضی ہو کر ہمیں جنت دے گا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت حضرت اسماء کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ دوستو کیسے کیسے قربانیاں، اور جب یہ ماں بنی، سبحان اللہ، ان کے کیسے بہترین بیٹے عبداللہ ابن زبیر، بحر العلوم، سبحان اللہ، ان کی ایک مستقل تاریخ ہے۔ عروہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، ماؤں کی تربیت کیسے ہوتی تھی دیکھیں۔ صرف ایک واقعہ، کل ہی میں نے ایک واقعہ عرض کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، مصعب ابن زبیر کا، عروہ ابن زبیر کا، کہ ان کیسے مدینے کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا عروہ ابن زبیر کا، اور عمل ایسا تھا کہ 50 سال لگ گئے، 50 سال تک انہوں نے کبھی قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، روزانہ 1/4 قرآن پاک پڑھتے تھے، فقہائے صحابہ میں سے تھے، اور خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بہترین فقیہہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنا، دین سیکھنا۔ حج کے لیے جاتی تو عورتوں کو حج کے مسائل سکھایا کرتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے جو بچے تھے، ایک تو دیکھیں نا ماشاءاللہ حضرت عروہ، حضرت زبیر رضی اللہ، عبداللہ ابن زبیر، ایک طرف خالہ ایک طرف ماں، کیا ماحول دیکھیں، خالہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثر روایتیں جو ہے نا عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں. بس اپنی خالہ کے پاس بیٹھے رہتے، ان سے علم حاصل کرتے رہتے تھے، اور کرتے 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 مدینے کے بڑے فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ سے، صحابہ سے، اپنی والدہ سے علم حاصل کر رہے ہیں، حدیثیں حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہجرت کر کے جب آئے تھے تو یہ اسی وقت پیدا ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ان کی عمر جو ہے 9-10 سال کی تھی، بالکل چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار، لیکن ان کی جو طلب تھی یہ آگے کہاں تک بڑھے. دیکھیں ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جو ہے بہت سخی تھی، اللہ کے راستے میں لگانا، خرچ کرنا. خود کہتے ہیں میری والدہ حضرت اسماء اور میری خالہ حضرت عائشہ دونوں کی سخاوت میں فرق تھا. وہ فرق یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جمع کر کر کے خرچ کر دیتی تھی، اور میری والدہ جو ہے جمع ہی نہیں کرتی، خرچ کرتی رہتی اللہ کے راستے میں، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر. ایک مرتبہ جو ہے یہ اصل میں بات اس وقت ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دراہیم کو لے کر جو ہے حساب لگا رہی تھی، تول رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، فرمایا اسماء شمار مت کرو، گنو مت، کاؤنٹ مت کرو، اللہ بھی تم پر کاؤنٹ کر کے دے گا. کہتی ہیں بس اس کے بعد میں نے حساب نہیں لگایا، جو بھی آتا ضرورت کا رکھ لیتی، بس اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی. ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہہ دیا کہ خالہ جان بہت خرچ کرتی ہیں، ذرا سا ذہن کو سمجھانا چاہیے، ذرا روکنا چاہیے. تو ام المومنین حضرت عائشہ کو غصہ آیا، یہ میرا بھانجا ہوتا کون ہے مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے والا. انہوں نے ایسی بات کہی، انہوں نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں اپنے بھانجے سے بات نہیں کرتی. غصہ آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، قسم کھا لی، پھر بعد میں افسوس کرنے لگی بھی اب قسم ہے. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر آنا جانا، علم سیکھنا روزانہ کا، خالہ اور بھانجے ہیں، کیا کریں، پریشان کہ اب ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اجازت نہیں مل رہی ہے، قسم کھا لیے ہیں، ناراض ہیں، کیا کریں. ایک مرتبہ انہوں نے ایسا پلان بنایا، اپنے 2 صحابہ دوستوں کو لیا، کہا کہ تم دروازے پہ جا کے دستک دو اور اجازت چاہو. ام المومنین کہیں آ جاؤ، تو کہیں پوچھنا سب آ جائیں، کہ سب آ جائیں میں بھی آ جاؤں گا. چنانچہ 3 دوست دروازے پر پہنچے، دروازے پہ دستک دی. تو ام المومنین نے پوچھا کون؟ تو وہ صحابی نے اپنا نام بتایا، کہا کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، کچھ علم حاصل. فرمایا آ جاؤ. تو فرمایا آ جاؤ جب کہا تو انہوں نے کہا سب آ جائیں، کہا سب آ جاؤ، پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ. تو ام المومنین نے جب کہا سب آ جاؤ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سمجھا مجھے بھی اجازت مل گئی، اندر چلے گئے اور اپنی خالہ جان کو منا لیا، ان سے رو لی، ان کے پیر پکڑ کر ان کو منا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم کو توڑا، اور اپنی قسم کا کفارہ تو مختصر ہوتا ہے، لیکن حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے، اور زندگی بھر اس کو یاد کرتی تھی، میں نے قسم کھائی تھی، اللہ کے نام کی قسم کھا کر میں نے توڑا تھا. اور دعا کرتی تھی اللہ قیامت کے دن مجھے اس بارے میں مجھے پکڑ نہ کر، اس بارے میں مجھ سے مطالبہ نہ کر. سوچیں آج ہم بات میں اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، بعض جو ہے ٹھیک ہے کفارہ رکھ لیتے ہیں، بعض وہ بھی نہیں کرتے. یہ اللہ کے نام کی عظمت ہوتی ہے. تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کیسی، انہیں ان کی شخصیت دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، زندگی کے ماشاءاللہ ایک مرحلے میں، ایک موقع پر ان کی زندگی ہمارے لیے، بچیوں کے لیے نمونہ. بیٹی ہیں تو کیسی بیٹی بنی، کیا اس وقت کی زندگی تھی. بیوی تھی تو کیسے اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی تھی. ماں بنی تو اپنے بچوں. ایک واقعہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں جب ان کی شہادت کا وقت آیا، حجاج بن یوسف کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر میں عرض کروں کہ جب حجاج سے ان کا مقابلہ ہو رہا تھا تو یہ بس ان کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے، کچھ ساتھی چھوڑ کے چلے گئے، بس کچھ باقی تھے. یہ اپنی والدہ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے.
ماں بیٹے کی جو ایمانی بات دیکھیں، اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ماں ہیں، بڑھیا ہو چکی ہیں، 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، 100 سال کی. سوچیں، انہوں نے آ کے سلام کیا، کہا امی جان میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں اصل میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کروں کیا کروں، میں کیا کروں. تو ماں نے کہا کیا کروں کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اکثر لوگ شہید ہو گئے، کچھ ہی لوگ بچے ہیں، کیا میں صلح کی بات کر لوں حجاج بن یوسف سے؟ کہا بیٹا تم اپنے موقف پر، اپنی بات پر اگر تمہیں یقین ہو کہ یہ سچ ہے تو پھر اس پر جو ہے جمنا چاہیے، اور اگر تم جان بوجھ کر کہ بھئی یہ بات سچ ہے پھر بھی تم ہٹ رہے ہو تو ایسی زندگی بیکار ہے. دیکھو ایک ماں جو ہے نا، حالانکہ سامنے شہادت ہے، پکی بات، جان جانے والی ہے، کہ لیکن نہیں اصل میں بس یہی بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا. تو پھر جو ہے اپنی ماں سے جو ہے کافی بات چیت ہوتی رہی، تسلی دی ماں نے، اور پھر کہا بیٹا میں تم سے جو ہے نا آخری مرتبہ گلے لگنا چاہتی ہوں. تو اپنی ایک بڑھیا ماں اپنے بیٹے کو جب گلے سے لگایا تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن زبیر زرہ پہنے ہوئے ہیں. بیٹا یہ کیا پہنے ہوئے؟ کہنے لگے امی جان یہ زرہ ہے، کہیں میری لاش کے ساتھ بے حرمتی نہ ہو، کہیں میرے، یعنی فرمایا بیٹا اس کو نکال دو. بکری جب ذبح ہو جاتی ہے نا تو اس کے گوشت کاٹو، اس کی ہڈیاں توڑو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس دعا دیتے ہوئے اے اللہ میرے بیٹے کو میں تیری حفاظت میں تیری سلامتی میں بھیجتی ہوں، اے اللہ اس بیٹے سے میں خوش ہوں. چنانچہ حضرت اسماء نے اپنے بیٹے کو اس طرح روانہ کیا کہ یعنی سامنے جو ہے حجاج بن یوسف، بس تھوڑی دیر میں جو ہے نا ان کو شہید کر دیے گئے. پتا ہے ماں کو کہ شہید ہونے والی ہیں، لیکن ذرا بھی ان کے بات میں، ان کے قدموں میں کوئی ڈگمگاہٹ، کوئی جو ہے نا ڈر نہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسی خوبیاں، ایسے صفات اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حضرات صحابہ اور صحابیات، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیسی مبارک زندگی، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ان کی عبادتیں. خود حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں گھر سے باہر نکلا تو حضرت اسماء نماز پڑھ رہی تھی اور ایک آیت پڑھ رہی تھی. آیت میں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوه، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہم دنیا میں دعائیں کر رہے تھے اے اللہ جہنم سے بچا لے. اللہ یہ آیت پڑھ رہی ہے رو رہی ہیں، آیت پڑھ رہی ہے رو رہی ہیں. حضرت ابو زبیر کہتے ہیں میں باہر گیا، بازار کام کر کے واپس آیا، پھر بھی وہی آیت پڑھ رہی تھی. حضرت اسماء کے سر میں درد ہوتا، سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے، ہائے میرے گناہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. انہیں سر کا درد ہوتا تو کہتی شاید میرے کوئی ایسا گناہ ہوا جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. کیسے عجیب خوبیاں اور صفات اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ یہ صفات پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.